بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہمارے پاس 3 موضوعات ہیں جن پر میں اپنی معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نمبر 1، مخصوص نشستوں کا مقدمہ جس کی سماعت سپریم کورٹ کے سو کالڈ آئینی بینچ میں جاری ہے۔ اس ضمن میں جو بھی گفتگو کروں گا میں بطور وکیل بحیثیت وکیل کروں گا اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی مکمل ذمہ داری کے ساتھ کروں گا۔ ہمارا دوسرا موضوع ہوگا علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر کیفیت اور پریس سے گفت۔ ہمارا تیسرا موضوع ہوگا IMF کا وفد آپ کا بجٹ بنانے کے لیے پاکستان میں وارد ہو چکا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں مخصوص نشستوں کے مقدمے کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ انتخابات کے دوران اگرچہ PTI سے اس کا نشان چھین لیا گیا تھا، لیکن PTI اس وقت بھی ایک جماعت کی حیثیت سے موجود، لہذا اب جب کہ مخصوص نشستوں کی تقسیم کا وقت آیا ہے تو نسبت اور تناسب کے لحاظ سے PTI کو مخصوص نشستیں دی جائیں، جن میں خواتین کی نشستیں اور اقلیتوں کی نشستیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ حکومت نے نظر ثانی کی درخواست دے دی سپریم کورٹ کے اندر۔ اب سپریم کورٹ میں جب اس کی سماعت شروع ہوئی ہے تو 2 جج صاحبان، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی، ان دونوں نے دیکھ کر بادی نظر میں ہی یہ اپنا فیصلہ دے دیا کہ یہ درخواست اس قابل نہیں ہے کہ اس پر وقت ضائع کیا جائے، ہم اسے مسترد کر، لہذا انہیں اس بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ 13 رکنی بینچ تھا، اب 11 ارکان اس میں رہ چکے۔ جب سماعت شروع ہوئی تو فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے اعتراض اٹھایا کہ جناب یہ بینچ چونکہ 13 سے اب یہ 11 ججز پر مشتمل ہے، لہذا یہ اس مقدمے کو نہیں سن سکتا، ان 2 ججز کو بھی واپس لائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سوال کل بھی اٹھایا لیکن کسی اور انداز میں، جس کا جواب جسٹس امین الدین خان نے یہ دیا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے قواعد و ضوابط کے مطابق تو یہ ٹھیک ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب اس میں کوئی حرج نہیں کہ 13 کی بجائے 11 سو۔ آج پھر جب اس کی سماعت شروع تو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے اب پورے زور کے ساتھ اسی نقطے کو اٹھایا اور کہا کہ دیکھیے، یعنی دوسرے لفظوں میں آئینی بینچ کی حیثیت کو چیلنج کر دیا اور جائز چیلنج کیا، درست چیلنج کیا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں مکمل ذمہ داری سے اور بحیثیت ایک وکیل کے کہہ رہا ہوں۔ کہا یہ گیا کہ چونکہ اس آئینی بینچ نے، جسے میں سو کالڈ آئینی بینچ کہتا ہوں، ابھی تک اپنے قواعد و ضوابط ترتیب نہیں دیے، اور جب تک کوئی قواعد و ضوابط ترتیب نہیں دے لیتا آئینی بینچ، تب تک اس پر سپریم کورٹ کے قواعد و ضوابط لاگو ہوں گے، اور سپریم کورٹ کا قاعدہ یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ججز، ان کی تعداد پوری ہونی چاہیے اور وہی ججز ہونے۔ اب سوال یہ ابھرتا ہے کہ یہ قواعد و ضوابط بنائے گا کون؟ قواعد و ضوابط کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ ایک 3 رکنی کمیٹی بنائے گی، جبکہ ایسا نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم میں جیسی بھی وہ ہے، ہم تو اسے نہیں مانتے، ہم تو اسے لعنت سمجھتے ہیں، لیکن اس لعنت کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ آئینی بینچ کے 15 ججز بیٹھ کر قواعد و ضوابط ترتیب دیں گے۔ اب ابھی تک یہ قاعدے کلیے کیوں نہیں ترتیب دیے جا چکے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چونکہ وہاں اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے، اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی راستہ نکالا جائے، 3 قسم کے ٹوڈی ججز کی کمیٹی بنا دی جائے اور وہ قواعد و ضوابط بنا کر پیش کر دیں اور اکثریت کے ساتھ اسے منظور کر کے تو اب قاعدہ کلیہ چلے۔ یہ جو کچھ کریں گے وہ تو مستقبل میں کریں گے۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کا اعتراض 100% درست ہے، اور میں یہاں تک کہوں گا کہ آج تک جتنے فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے بھی ناجائز ہیں۔ یہ جو سماعت کر رہا ہے یہ بینچ، یہ سماعت بھی ناجائز ہے کہ جب تک ان کے اپنے کوئی قواعد و ضوابط نہیں تو ہم تو اسے باقاعدہ کی بجائے ایک بے قاعدہ آئینی بینچ کہیں گے نا۔ چلے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ باقاعدہ، جس طرح کوئی دوسرے سمجھتا میں تو کبھی نہیں سمجھوں گا، پہلا اور آخری شخص ہوگا جو اس کی حیثیت کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، لیکن جب تک یہ اپنے قواعد و ضوابط ترتیب نہیں دیتے تب تک سپریم کورٹ کے قاعدے کلیے اور قانون کے تابع تو انہیں رہنا چاہیے، وہ بھی کوئی نہیں۔ دراصل ناظرین کرام، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی بلا ہے جو آسمان سے نازل ہو رہی ہے نظام میں عدل و انصاف پر، وہ ہو گئی۔ اور میں یہ بھی کہتا چلا رہا ہوں تقریباً سارے کا سارا، ہاں، اور میں نے یہ ہمیشہ کہا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی زندگی کے دائرے میں برائی ہو لیکن اس کے پیرلل، اس کے ساتھ
अच्छाई ना हो, अच्छाई रहती है। बेशक वो कमजोर होती है, बेशक वो मिकदार में, तादाद में कम होती है, लेकिन मुमकिन नहीं है कि अच्छाई बुराई के बगैर और बुराई अच्छाई के बगैर अपना वजूद कायम रख सके। है आईनी बेंच के अंदर भी है, आयशा मलिक ने और जस्टिस शकील अब्बासी ने ये फैसला दे दिया कि ये तो इस काबिल ही नहीं है कि इस पर वक्त जाया किया जाए, हम मुस्तरद करते हैं इसे। बाकी मैंने आपसे कहा हुआ और मैं उसका आदा करता हूं, इसे दोहराता हूं कि जितना गंद हो सकता था अदलिया के अंदर और वकला के अंदर, वो सारे का सारा गंद इकट्ठा करके इन्होंने जुडिशियल काउंसिल और ये आईनी बेंच ये तश्कील बेड़ा गर्क करके रख दिया है, जड़ों में जहर भर दिया है पानी नहीं इन्होंने इस अदारे। इस सो कॉल्ड आईनी बेंच से ये तवक्को करना, क्योंकि ये इंतजाम किया गया है उस फैसले का जिसके मुताबिक नशिस्तें पीटीआई को दी गई थी। वो क्यों दी गई थी वो भी बड़ी दिलचस्प, नाज़रीन इकराम, बहुत दिलचस्प वाकया है। आप समझते हैं जजिस और ये गली मोहल्ले के जो होते हैं ना, वो उनसे ऊपर की सतह इनकी कोई नहीं होती, आप यकीन जाने, तसल्ली रखिए। मैं वो फैसला क्यों आया था, वो तमस्सुर अंगेज वाक्या मैं आपके सामने रखूंगा और मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ। चूंकि किसी को कहा गया था कि जनाब हम आपको एक्सटेंशन देंगे, जब पता चल गया एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, उन्होंने कहा अच्छा ठहरो तो सही, मैं भी जांदे वो ਤੁਹਾਡੇ गले पाके जाऊंगा, याद पे करोगे। तो ये वो अब अमीनुद्दीन खान से, मुसर्रत हलाली से, मजहर से वगैरह वगैरह, इनसे ये तवक्को करनी कि ये इंसाफ करेंगे, ये नशिस्तें वापस देंगे पीटीआई को, ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप एक सांड से ये तवक्को करें कि वो मीठा मीठा और गरम गरम और सेहतमंद दूध देगा, वो तो नहीं देगा, वहां से मूत निकलेगा, दूध नहीं। यहां से भी यही बरामद होगी, बेइंसाफ, इंसाफ नहीं। और मजेदार बात यह है कि अमीनुद्दीन खान सुना है बेंच में कहा कि वो जल्दी करना है जरा, मैंने वो जाना है, हज पे भी जाना है, यानी 900 चूहा पूरा हो चुका है, इसका मतलब भी अब हज को जा रही, लेकिन कबूल करने वाला अल्लाह है। जाहरी तबसरा मेरा ये कि 900 चूहा ऐसे लगता है कि मुकम्मल कर लिया, और फिर आगे आगे तो देखिए अभी तो पता नहीं कितना वक्त पड़ा है। आपके मुल्क से निजाम अदल व इंसाफ का बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं पहले भी कहता चला रहा हूं, अगर मेरे बस में हो तो सुप्रीम कोर्ट की इमारत, इससे वो इंसाफ कीजिए, उतार के एहतराम से कहीं रख के, यहाँ गुड्स फॉरवर्डिंग एजेंसी वालों को जो मैं किराए पे देता, ये सारे हाई कोर्ट, ये सारे बस ठीक है, मोहल्ले में पंचायतें कायम करो और मोहल्ले की सतह पर अपने अपने मामला तय करो। यहाँ तक पहुंच चुके हम। एक तरफ आप सुनते हैं पार्टी की क्यादत, अच्छा इस क्यादत के बारे में मैं आपको ये बता दूं, हो सकता है हाँ इनमें हर कोई ये चाहता होगा कि यार ये मजेदार सा माहौल है, ये कौमी असेंबली है और इसके राहदारियां हैं, इसका जनाब कैफेटेरिया है, मजे की रिहाइशें मिली हुई हैं, पैसे मिलते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो अगले वो माइक लेकर आगे आ जाते हैं, ठाठ बाट है हमारे, तो ये तो कायम रहनी चाहिए, तहरीक की तरफ नहीं जाए, जिसके जरिए इमरान खान को रिहा करवाना एक दिन का मामला, एक दिन का मामला। अगर कौम बाहर निकले, इनकी जरूरत ही कोई नहीं। बार बार कहता हूँ कि जो पैरों की धमक से इन्हें समझ आ जाए। हलीमा खान ने गुफ्तगू करते हुए क्या मतानत, क्या संजीद, क्या आसानी, क्या खूबसूरत अंदाज गुफ्तगू की, मैं तारीफ नहीं कर रहा, दाद देता इस खतून के अज़्म को, इसके हौसले को, इसके अंदाजे गुफ्तार को, लफ्जों के चुनाव को और सब्र को। तपती धूप में वो खड़ी है और मुलाकात नहीं करवा रहे, बाकी मुलाकात करवा देते हैं। मुलाकात उनकी करवाते हैं जिनके मुंह से वो शब्द निकलवा लेते हैं, अल्फाज निकलवा लेते हैं जो चाहते हैं। बीबी हलीमा खान को इसलिए मुलाकात नहीं कर रही है कि वो बाहर जब आएगी तो वो इमरान खान का माफी ज़मीर अपने अल्फाज में पेश करे ना, ये फर्क। और ये तो मैं कल की वीडियो में कह चुका हूं कि प्रेशर कुकर में जब भाप बनती है तो बस फिर थोड़ी सी भाप खारिज भी तो करनी होती है ताकि कहीं टकराई ना जाए, फट ना जाइए। तो ये फिर इस किस्म की खबरें आ जाती है कि जनाब वो बातें हुई हैं, सिलसिले जारी हैं। हाँ मैं ये कहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, लेकिन जो मैं कहता हूँ मेरे कहने में और दूसरों के कहने में शुरू से एक फर्क आपको महसूस होगा। मैंने ही आपसे कहा था कि अगर गोहर आकर कहे कि इमरान खान रिहा हो रहा है मत मानिए, लतीफ खोसा कहे मत मानिए, सलमान सफदर कहे मत मानिए, अदालतों के जरिए अदालतें रिहा नहीं कर सकती क्योंकि वो कैदी किसी और का। हाँ जब मैं कहता हूँ दुरुस्त कहता हूँ, खबर की बुनियाद पर कहता हूँ कि इमरान खान से मुसलसल राब्ते अब 6 दिन पहले इस सिलसिले को खत्म किया, खत्म होता या नहीं होता ये मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान ने कह दिया है कि अब मेरे साथ मां सिवा मेरे बुकला के अब कोई भी आए मेरा इनकार समझे मैं नहीं मिलूंगा, जाए मैं ठीक हूं जहां भी। और ये जो नजम सेठी ने, ये बहुत बकवासी आदमी, ये बहुत गंदा अंदर से आदमी है। जिस तरह उसकी शक्ल मकरूह है उससे ज्यादा मकरूह उसका जहन और जाती उम्र का ये नमकख्वार है। एक अच्छी खतून, बाइज्जत खतून के साथ ब्याह हुआ है, मेरा ख्याल है कोई पिछले जन्म की सजा मिली थी, वो जुगनू मौसम, कहाँ वो बावकार खतून और कहाँ ये घटिया शख्स। उसने कहा 6 की रात को जो है वो ब्रीफिंग दी गई। असल मामला ये है कि उसने अपना शो चलाना होता है, देखता कोई नहीं, थूकता कोई नहीं इन पे। और दूसरा
ان کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کو محبت کرنے والوں کے دلوں میں جو غیظ و غضب اور غصہ اور غم اسے ٹھنڈا کیا جا سکتا. ہاں جی مذاکرات ہو رہے, کوئی مذاکرات ایک بات ہے. عمران خان میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں ناظرین اکرام, اگر اس کے علاوہ کچھ میں نے کہا ہے زندگی میں تو ذرا کمنٹ کر کے دیکھ لیں. میں نے کہا ہے کہ عمران خان کو عدالتیں نہیں چھوڑ سکتی, ان کی جرت کوئی نہیں. اگر کوئی عدالت چھوڑے گی, اس وقت میں نے کہا جب عدالتیں بغاوت پہ اتر رہی تھی, میں نے کہا اگر چھوڑیں گے یہ 10 کیس اور لے آئیں, ان 10 میں ضمانت لیں گے 4 اور لے آئیں گے. میں نے یہ بھی کہا کہ یہ مقدمہ ہوتا کیا ہے, ایک 5 روپے کی پینسل اور 1 روپے کا ایک صفحہ اور ایک محرر کا چلتا ہوا ہاتھ, ایف آئی آر ہوگی جی چلو جاؤ جی ہو. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یا تو عوام چھڑوا سکتی ہے اسے, یا اللہ کن فیکون, اور یا پھر یہ بھی کن فیکون کا حصہ ہوگا نا. کہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں, مجھ پہ تنقید بھی ہوتی ہے اگر میں کہتا چلا آ رہا ہوں, تو اس کا مطلب کوئی وجہ تو کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ساری کی ساری فوج قطعی طور پہ اس حق میں نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ جاری رکھے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ماتھے پہ آئی ہوئی شکنیں دیکھ کر, آنکھوں کا رنگ دیکھ کر شاید فیصلہ سازوں کو یہ احساس ہو جائے کہ نہیں اب معاملہ گڑبڑ ہو جائے, اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ادروائز تو میں نے کل کے ولاگ میں کہا کہ لمحہ موجود تک ان کا کوئی ارادہ نہیں عمران خان کو چھوڑنے کا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید چند روزہ کشیدگی پیدا ہوئی ہندوستان اور پاکستان مابین, اور جو ذلت ہاتھ آئی بھارت کے, اور جو کامیابی ملی پاکستان کو, لوگوں نے خوشی منائی. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشی ہم واپس سارے پاکستان, یہ پاکستان آپ کا ہے, پاکستان عوام کا ہے, یہ گھر ہے. اس حد تک ٹھیک ہے جی, ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے, اس کا کام ہے ہمیں چوکیدارا کرنا. اچھا چوکیدارا کیا, بالکل ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوکیدار کو اٹھا کر کسی نے کوئی دل میں بٹھا لیا, دماغ میں بٹھا لیا, شانوں پہ, ایسی بات کوئی نہیں ہے. عوام جہاں تھے وہی ہیں, عمران خان کے ساتھ تھے, عمران خان کے ساتھ. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو تب بھی عمران خان تھا, آج بھی عمران خان ہے, اور جب تک عمران خان کا ایشو سالو نہیں ہوتا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. میں پھر کہتا ہوں, اللہ وجہ التجربہ اور بصیرت کہتا ہوں, دیانتداری سے کہتا ہوں کہ پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہے. یاد رکھیے گا, یہ تو تنزن کہتے ہیں, میں اپنے 55 سالہ تجربے کی بنا پر کہتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں باہر, میں سونگ رہا ہوں, میں محسوس کر رہا ہوں. اور یہ جو سکوت ہے اسے دائمی کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو. جو ڈر ہے, جو خوف ہے, جو 26 نومبر کی رات سے لے کر اب تک پریویل کر رہا ہے, یہ ٹوٹ جائے گا. یہ ٹوٹ گیا تو پھر اللہ ہی اللہ. لہٰذا یہ جو سلوک عمران خان کے ساتھ اور باہر جو ملاقات کا حق ہے, قانونی حق ہے, اخلاقی حق, ہم بھی رہے ہیں جیلوں میں, وہ ماشاء اللہ کا دور, فسطائیت تھی, قانون نام کی کوئی چیز. لیکن جب ہماری ملاقات کو آیا کرتے تھے لوگ تو وہ عزت کے ساتھ اندر بٹھایا کرتے. جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں. یہ وہ سچ ہے جسے ہزاروں لوگ جو مجھے ملنے کے لیے آتے رہے وہ آج بھی گواہ ہے. ابھی پرسوں بات ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے جناب, ایک وہ بتا رہا جی ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے, تو 10 منٹ کے بعد انہوں نے کہا جی آئے بیٹھے, ہمیں دفتر بٹھایا گیا, اس کے بعد آپ آئے, آپ نے بوسکی کا کرتا اور سفید شلوار پہنی ہوئی تھی, اوپر ویسٹ کپ پہنی ہوئی تھی, اور چائے پی ہم نے اکٹھے. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے, اس وقت کیا تھا, اس وقت تو سنے بہت ظالم تھا ضیاء. میں کہتا ہوں کہ مجھے ضیاء الحق پہ پیار آنا شروع ہو گیا انہیں دیکھ کر, جو مغضوب علیہ تھا میرے نزدیک. اور عمران خان نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ جو لوگ کوئی بھی ہو, بھلے بریسٹر گوہر ہو, وہ اگر کہے کہ جناب کوئی مذاکرات چل رہے ہیں مت مانی, تحریک کے لیے تیار ہے. عمران خان چاہتا ہے کہ لوگوں کو منظم کیا جائے, تحریک چلائے لوگ. اب کیا ہے, میں کیا کہوں, میں سمجھتا ہوں سلمان اکرم راجہ, عمر ایوب, بیرسٹر گوہر, مجھے ان کی رشتوں پہ غدار ہونے کا شک نہیں. ہاں آرام طلب ضرور ہے کہ وہاں انہیں آرام ملتا ہے, یہ مزاحمتی لوگ نہیں, ان کا ڈی این اے سسٹم کے اندر مزاحمت نہیں. تو کیا کرے بیچارے, ایک روح پیدائشی طور پہ نہ ادھر کی ہو نہ ادھر کی ہو, اس سے کیا آپ گلا کریں. عمران خان نے, میں نے کل بھی کہا, اپنے قریبی ساتھیوں کو پیغام دے دیا کہ آپ تحریک تیاری شروع کریں, جو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ اندر ہے اور اس کا اندر کام کر رہا ہے. اسے علم ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, اور یہ تو بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے وہ 3rd کلاس قسم کے بھوت ہے, یہ نہیں مانے. تو ناظرین کرام, آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرف. IMF کا وفد آپ کے ملک میں آ چکا ہے آپ کا بجٹ بنانے کی. اب وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا ٹیکس کتنا بڑھے گا اور کس کس نکڑ میں, کونے میں اب مزید ٹیکسز لگائے جائیں. یہ ہے آپ کی حالت اور آپ کی معیشت کی حالت. افسوس کا مقام ہے یہ. میں اگلی ویڈیو کرنا چاہتا ہوں کہ IMF ہے کیا ناظرین کرام, لیکن مجھے کہنا چاہیے کہ یہ جو علمی قسم کی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ آپ نہیں دیکھتے, یہ دیکھا. میری آپ سے گزارش ہے, انتظار کیجئے IMF, اس کے ساتھ پھر میں جوڑوں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آنے والے بجٹ. پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کل کہ IMF فلاح کا کیا ہے, یہ کہاں سے نازل ہوئی, کس نے اسے تشکیل دی, اس کے اہداف و مقاصد کیا رکھے گئے, آج کہاں کہاں یہ کیا کیا تباہی لا چکی ہے اور پھیلا چکی ہے. کل اس موضوع پہ بات ہوگی. اجازت دیجیے ناظرین کرام, اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.